اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّی أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ یوم محیط، اور مجھے ڈر ہے اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں ایک گھیرنے والے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ماپ اور تول کو پورا رکھو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کے مال پورے دو، ان میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، تو قوم نے کہا اے شعیب، اصلاتک تامرک، کیا تیری صلاۃ یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا جن کی ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا جو کچھ ہم اپنے کاروبار میں مال میں کرتے ہیں، یعنی کمی بیشی دو نمبری، وہ جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیں، تو یہ دو حکم تیری صلاح تجھے یہ کہتی ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا ہی نرم خو اور راست باز ہے۔ قال یا قومی، کہا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میرے رب نے مجھے ایک واضح دلیل پر بھیجا ہے۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں خود اس کی پیروی کرنے لگ جاؤں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق تمہاری اصلاح کر دوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو عطا ہے ہمت توفیق یہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم ہرگز میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ جس کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب آن پہنچے جس طرح قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا تھا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا زمانہ تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، اور اس کے حضور توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب، قوم نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ جو تم باتیں کرتے ہو وہ اکثر ہم نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے اندر بہت کمزور ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور پھر تم کسی طرح سے بھی بدلہ لینے کے قابل نہ رہتے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، تو کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم، کیا میرا خاندان وہ تمہیں اس کا زیادہ ڈر ہے اللہ کی بجائے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، کہ اس کو رب کو تو یعنی تم نے پیچھے پھینک رکھا ہے، پیچھے ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک
جو کچھ تم عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، عن قریب پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر عذاب آتا ہے رسوا کرنے والا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَکُمْ رَقِیب، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَیْبًا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب آ گیا ہمارا حکم عذاب کا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے، چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِہِمْ جَاثِمِینَ، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، جیسے اس میں کوئی بسے ہی نہیں۔ اَلَا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، آگاہ ہو جاؤ ایسی پھٹکار ہے قوم مدین پر جیسی پھٹکار قوم سمود پر ڈالی گئی۔ یہ ہم آیت نمبر 95 تک آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قوم کا قصہ بیان کر کے بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کی وحی کو جھٹلایا، تو کس طرح سے ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ ہم اس کی وحی کے مطابق ہی کام کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے وحی کا علم حاصل کریں، وہ قرآن کریم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔